بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی مدد شامل حال کر لینی چاہیے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو کام میں ہم کامیابی حاصل کر پائیں گے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ ہر کام سے پہلے ہر مسنون دعائیں ہیں اس کا ہم اہتمام کیا کریں۔ اسی طرح علم سیکھنے سے پہلے، علم حاصل کرنے سے پہلے یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو چلیں دھیمی آواز میں ہم لوگ سب پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ دعاؤں کا ترجمہ معنی مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، زدنی زیادہ کر، علم کو، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، کشادہ کر دے علم کے لیے نا۔ ویسر لی امری، اور اے میرے رب میرے کام کو آسان فرما۔ اسی طرح علم حاصل کرنے سے متعلق یہ دعا بھی ہے حدیث شریف میں، یہ بھی اللہ سے مانگ لیجئے دھیمی آواز کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم اے اللہ، انی اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، علما نافعا نفع پہنچانے والا علم، میں ایسا علم اللہ تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے نفع دے، ورزقا طیبا اور پاکیزہ رزق حلال رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا اور قبول ہونے والا عمل تجھ سے مانگتا ہوں، ایسا عمل مجھے کرنے کی توفیق دے، کام کرنے کی توفیق دے جو تو قبول بھی فرما، تیرے دربار میں وہ عمل قبول ہو جائے۔ تربیتی عنوان سادگی اختیار کرنا یہ چل رہا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں سادگی اختیار کریں، کھانے میں، پینے میں، رہائش میں، کپڑے میں، لباس میں، ٹھیک ہے، سواری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کی خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو پسند کرتے تھے ہم بھی پسند کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی پسند تھی، اور سادگی سے کیا مطلب ہے؟ کھانے میں سادہ کھانا ہو، زیادہ فاسٹ فوڈ وغیرہ نہ کھائیں، ہیں جی، سادہ کھانا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بھی ایک وقت میں 2 سالن نہیں کھائے، ایک وقت میں، یعنی ایک ہی دسترخوان میں ایک وقت میں کھانا کھا رہے ہیں، اور قورمہ بھی ہے، اور دال بھی ہے، سبزی بھی ہے، اور بھی طرح طرح کے کھانے ہیں، تو ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 2 طرح کے سالن نہیں کھائے، تناول نہیں فرمایا، تو ہمیں بھی سادہ کھانا کھایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سادگی اختیار کرتے ہوئے اس طرح سادہ کھانا کھائیں، ٹھیک ہے۔ ماڈل پیپر سے ہم سوالات کو حل کر رہے تھے، تو آج ہم ماڈل پیپر سے سوال نمبر 3، ٹھیک ہے، 9 کے جو ماڈل پیپر ہے وہ حل کر رہے تھے، اور اس میں سوال نمبر 3 میں 2 حدیثیں ہیں، تو ان 2 حدیثوں میں سے آج ایک حدیث، پہلی حدیث ہم اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔
پچھلے سبق میں سوال نمبر 2 حل کیا تھا، جو قرآنی آیت تھی اس کا ترجمہ اور مختصراً تشریح بتائی گئی تھی، اور آج کا کام جو ہے حدیث نمبر 1 حل کریں گے انشاءاللہ ہم. اور گھر سے جو کام آپ لوگ کرنا ہے وہ پرچے سے، امید ہے تمام بچوں کے پاس پرچہ پہنچ گیا ہوگا. پرنٹ بھی بعض بچوں نے پرنٹ بھی لے لی ہے، نکلوا لی ہے، اور میں نے میل بھی کر دیا تھا. تو اس پرچے سے آج ہم جو ہے گھر میں جو کام آپ لوگ کریں گے وہ سوال نمبر 3 یعنی حدیث نمبر 2 حل کریں گے. اس کا ترجمہ تشریح پڑھیں گے. عربی عبارت یاد کر لیجئے گا. ہم لوگوں نے 40 حدیثیں یاد کرنے کی نیت کی تھی، تو امید ہے آپ لوگوں نے یاد کرنی شروع کر دی ہے. تو حدیثیں یاد کریں، اور خاص کر کے پرچے میں جو حدیث نمبر 2 ہے اس کا ترجمہ تشریح یاد کریں. یہ حدیث آ گئی، اس کا ترجمہ دیکھیں. حدیث چونکہ ہم لوگوں نے یاد کرنے کی نیت کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ حدیث کا صحیح تلفظ بھی ہم کریں، کیونکہ تلفظ صحیح کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم صحیح حدیث بھی یاد کر سکیں گے. ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے چند مرتبہ تاکہ تلفظ صحیح ہو جائے. ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اچھا، اس کا ترجمہ کون کرے گا بتائیے؟ آپ لوگوں نے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہم دہرا رہے ہیں، پرچہ حل کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے. کوشش کریں. ان اکمل المؤمنین. محمد شعیب بیٹا آپ بتائیں گے، ترجمہ بتائیں گے، کوشش کریں. محمد شعیب بیٹا. کوئی اور ہمت کرے. چلے دیکھیے کتاب میں کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے. تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو، یہی ہے نا سر؟ جی جی جی. تم میں سے کامل تم مومن. میں سے کامل مومن آگے سر. جس کا تم میں سے کامل، اخلاق اچھا ہو. ہاں تم میں سے کامل مومن ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. دیکھیے اس کو پڑھیں، اسی کو پڑھیں. ابھی اپنا مائک کھلا رکھیں. محمد شعیب بیٹا آپ سے درخواست ہے، پڑھیں، ترجمہ کریں. دیکھیے لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیں. بیٹا شعیب پڑھیے. نشان نہیں لگائیں بیٹا. ترجمہ: یقیناً مومنوں میں سے جتنے مومن ہیں ان میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے. جس کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ مکمل ہے. ٹھیک ہے. تشریح: اس حدیث شریف میں حسن اخلاق کو کامل ترین ایمان قرار دیا گیا ہے. حسن اخلاق، جس کا اخلاق اچھا ہو. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کی تعریف اگلے سلائیڈ میں آپ لوگ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے. یہاں پر بتا رہی اس حدیث شریف میں، اس حدیث شریف کے مختصر تشریح کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس حدیث شریف میں حسن اخلاق کو کامل ترین ایمان قرار دیا گیا ہے. حسن اخلاق. اب حسن اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں کہ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں. روزمرہ زندگی میں اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق کے ساتھ بہترین طرز عمل اور رویے کا نام ہے. روزمرہ زندگی میں یعنی کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں اور پھر رات میں نیند سے جاگتے ہیں اور پھر رات سو جاتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی میں، اس اوقات میں، وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اپنے نفس کے ساتھ، اور اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان کے ساتھ بہترین طرز عمل، بہترین رویہ اختیار کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے کریں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق عمل کریں بہترین طریقے سے۔ ٹھیک ہے، 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات ہے کہ اپنے نفس، اپنی جان، اپنے آپ کے ساتھ جو کرنے چاہیے، مثال کے طور پر یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اب ہمیں وقت پہ سونا چاہیے، وقت پہ جاگنا چاہیے، اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، نہانے چاہیے، اور آپ کے جا کر ورزش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا خوراک کھانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ 3 بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اسی طرح اپنے نفس، اپنے جان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا، صحیح اپنے جسم کو، اپنے نفس کو صحیح استعمال کرنا، اور مخلوق خدا، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، سب کا مقصد ہے، تو ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ہم کیا کریں؟ اس کو ہم جو ہے صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے بتائے حکم کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ بیٹا شعیب، آپ سے درخواست ہے آپ ڈرائنگ نہ کریں، مہربانی ہوگی، اسلامیت کا پیریڈ، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، بہت خطرے کی سر بات ہے۔ میں یہ نشان لگا کے اسکرین شاٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے پاس کیسے آ رہا ہے، نہیں، ٹریس کر رہا ہوں پھر بھی آپ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ ہاں آپ نہیں کریں، یہاں پہ نہیں کریں، بعد میں لے لے گا، کیونکہ پورٹل پہ یہ سارے ریکارڈ موجود ہوگی، ویڈیو اور سب چیزیں، تو آپ اس سے لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے دیکھیے، انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو دوران معاملہ اس کے ظاہر اور باطن کا پتہ لگتا ہے، اور حسن اخلاق کا ہونا یا نہ ہونا واضح ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مختصر سا ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے کسی ایک بندے نے کسی تیسرے بندے کی تعریف کی، ایک اللہ والے کے سامنے کسی ایک بندے نے کسی تیسرے بندے کی تعریف کی، اس کے حسن اخلاق کے بارے میں بتایا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اللہ والے نے بزرگ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا آپ جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا اخلاق والا انسان ہے، تو کیا آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملات کیے، کوئی لین دین کیا؟ تو گواہی دینے والا نے کہا کہ نہیں، سفر بھی نہیں کیا، لین دین بھی نہیں کیا۔ پھر تیسری بات انہوں نے پوچھی کہ کیا آپ نے ان کے دوستوں کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر بزرگ نے کہا کہ جب آپ نے 3 کام نہیں کیے، کسی کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا، ان کے معاملات کو بھی نہیں دیکھا، دوستوں کو بھی نہیں دیکھا، ان کے ساتھ آپ نے معاملات بھی نہیں کیے، تو آپ کس طرح گواہی دیتے ہیں کہ بندہ صحیح ہے؟ تو بندوں کو جانچ کرنے کا، چیک کرنے کا، دیکھنے کا کہ بندہ صحیح ہے یا نہیں، حسن اخلاق اس کا ہے یا نہیں، تو یہ 3 طریقے عمومی طور پر بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، آپ جب سفر کریں گے کسی کے ساتھ تو پتہ لگ جائے گا بندہ صحیح ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ آپ دوست کے ساتھ حیدرآباد جا رہے ہیں، اور حیدرآباد بس اسٹاپ میں آپ کھڑے ہیں اور بس آئی، اور اس کو اندازہ ہو گیا ساتھ والے دوست کو کہ سیٹ شاید 1-2 ہے، تو جلدی سے بس میں چڑھا اور خود بیٹھ گیا، اور آپ کھڑے ہیں اور حیدرآباد تک اس نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹھو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب ہی ہے، اور آپ کو جا کر دیکھو خود ہی پہلے بس میں بیٹھ گیا، اور اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے چھوٹے موٹے کسی سے لین دین کیا، رقم دی، ادھار دیا، ٹھیک ہے، کسی نے آپ سے ادھار مانگا، آپ نے دے دیا کسی دوست کو، کسی جاننے والے کو، اور وہ رقم اس نے دی نہیں واپس، یا وقت پر نہیں دیا، یا بھول گیا، تو چھوٹے موٹے جب آپ معاملہ کریں گے تو پتہ لگ جائے گا بندہ کیسا ہے، اس کا حسن اخلاق، وعدہ خلافی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وعدہ کا پابند ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو بڑے معاملات کرنے سے پہلے ہمیں انسان کو دیکھ لینی چاہیے، جانچ لینی چاہیے۔ اور اسی طرح جو دوست ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے،
کہ ان کے ساتھ ان کا وقت گزرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ صحیح ہے یا نہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بیٹھتے ہیں، اور جو تھوڑا برے ہوتے ہیں یا آپ کے اگر اس طرح کے وقت ضائع کرتے ہیں یا مختلف غیر اخلاقی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، تو جب وہ دوست بھی انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ حسن اخلاق کا ظہور۔ حدیث شریف کی روشنی میں سب سے اعلیٰ اخلاق ظالم کو معاف کرنا ہے۔ حدیث شریف سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق، سب سے بہترین اخلاق طبیعت کا مالک وہ ہے جو ظالم کو معاف کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اخلاق کے دیکھیں 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کو کسی نے تکلیف دی، مارا، مثال کے طور پر ایک چماٹ مارا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رویہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دیتا کسی بھی طرح کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مزید دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا سمجھ ہے، جس بات کو میں سمجھ رہا ہوں یہ نہیں سمجھ رہا ہے، اس لیے تو یہ مسئلہ ہے۔ تو جو تکلیف دے رہا پہنچا رہا اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ والا معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ایک بڈھی عورت کے بارے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ وہ راستے میں جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک یہ اخلاق ہے کہ آپ کو جو تکلیف دے آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا والا معاملہ کریں۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت دی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ برائی کے جواب اچھائی سے دو۔ کوئی برا کرے، کوئی قانون توڑے، کوئی ظلم کرے، تو اس کو جواب جو دینا ہے وہ برائی کے جواب، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ پتھر کے جواب جو ہے، کوئی اگر پتھر سے مارے تو اس کا جواب ہم پھول سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن نے سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزید دعا کرتے، اس کے ساتھ احسان کرتے، کہ یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور ایک اخلاق یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف دے، آپ بولے چلے جانے دو، معاف کر دو، آپ اس کے ساتھ احسان مزید نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس لیے معاف کر رہے ہیں، راستہ اپنا لے رہے ہیں۔ اور تیسرا اخلاق جو ہے وہ ہے کہ آپ کو کوئی مارے، تکلیف دے، ظلم کرے، اور آپ قاضی کے پاس جا کر، عدالت میں جا کر اس کی شکایت کریں تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے اور مزید لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ یہ بھی ایک اخلاق کا درجہ ہے۔ تو اصل جو اسلام پھیلے گا، لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، آپ کے ماتحت ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ وہ پہلے والا اخلاق کیا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے آپ اس کے ساتھ احسان کریں، اس کے ساتھ کوئی آپ کو پتھر مارے تو آپ اس کو پھول دیں۔ تو اس سے اسلام پھیلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ظالم کو معاف بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے ہم خیر خواہ بن جائیں، اور اپنے دل کو یہ بتائیں کہ واقعی یہ ناسمجھ ہے، جس بات کو جس نوعیت کا میں سمجھ رہا ہوں یہ اگلا والا نہیں سمجھ رہا، تبھی تو یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ طائف کے میدان میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا، اور فرشتے آ کر کیا کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ بس حکم دیں اس طائف والوں کو ہم ختم کر دیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ ان کو معاف فرمائے، یہ ناسمجھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ناسمجھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ حسن اخلاق کا ظہور۔ حدیث شریف کی روشنی میں سب سے اعلیٰ اخلاق ظالم کو معاف کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کے نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کو دلوں میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سے ہمیں یہ درس دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی سے یہی درس دیا ہے۔ کیا درس دیا، کیا سکھایا ہے؟ کہ ہم ظالم کو معاف کریں اور ان کے ساتھ احسان کریں، ان کی ہدایت کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں۔
خلاصہ آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا، ہمیں کیا اس حدیث شریف سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خلاصہ ہمیں حدیث، اچھے اپنے اخلاق سے زندگی جی، گزارنی چاہیے۔ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق لازماً اچھے ہوں گے، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے ان کا ایمان بھی نامکمل ہوگا۔ کیونکہ حدیث شریف میں دیکھیں، حدیث شریف میں بھی ہے، دوسری حدیث کی تشریح حدیث سے۔ اب ایک حدیث شریف میں ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا، مسلمان کی تعریف کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سالم رہے، محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اور اخلاق کا اظہار، اخلاق کا ظاہر کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوگا یا پھر ہاتھ سے ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہم زبان سے کسی کو کچھ بولیں یا ہاتھ سے ان کو راحت پہنچائیں۔ اگر تکلیف پہنچا رہے تو یہ بد اخلاقی ہوگی، اور راحت پہنچا رہے تو یہ حسن اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو کامل ترین، اچھا سا اچھا ہم اپنے ایمان کو بنائیں، اور ایمان کو اچھا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے نا انشاءاللہ سب ساتھی؟ جی، اور آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات جو سمجھ میں نہیں آئی؟